کیا ہم صفات کے حوالے سے ذات کو پہچان سکتے ہیں؟ صفات کے حوالے سے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اگرچہ صفت کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ صفات کی تفصیل بھی بڑی لمبی ہے۔ صفات کے اندر جو تضادات ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ لامحدود کی ہر صفت لامحدود ہے۔ آپ صفات سے ذات تک بڑی مشکل سے پہنچیں گے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے واحد ذات، واحد راستہ جو ہے وہ تقرب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور راستہ کوئی نہیں ہے بلکہ صرف تقرب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی نون صفات، معلوم صفات آپ کے پاس کل 99 ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر روز نئی شان کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ اس کی ذات کو جاننے کے بعد اس کے بارے میں بے حد معلوم ہوگا۔ اس کی کسی ایک صفت کو جاننے کے بعد، پہچان لینے کے بعد، آپ اس کی متضاد صفت کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے اکثر آپ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا دعا قبول ہو گئی اور آپ نے کہا مہربانی ہو گئی، کچھ عرصے بعد وہ قبولیت کچھ اور نتیجہ لاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس لیے صفات کے اندر ایک وسیع پیراڈاکس ہے، تضاد ہے۔ اس لیے ذات سے تعلق بڑا آسان ہے۔ اللہ نے اپنے تقرب کا بتایا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ کے قریب ہوں، تو آپ اسے کسی ایک طریقے سے پہچان لیں، ورنہ آپ چلتے ہی جائیں گے۔ صفات کے ذریعے چلنا مشکل ہوگا، محال ہوگا، اس لیے دقت ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز آپ کی صفت نہیں ہے، لیکن آپ کی نماز آپ کو ذات سے متعلق کر سکتی ہے۔ آپ کی کوئی صفت آپ کو متعلق کر سکتی ہے۔ اگر آپ ایک صفت کے حوالے سے چلتے جائیں گے تو جب دوسری صفت آپریٹ کرے گی تو آپ گھبرا جائیں گے۔ مثلا بچانے والا خالق ہے اور مارنے والا بھی اللہ ہے۔ ذات الہی کا شعور قرآن کریم کے باہر بھی ہے۔ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، وہ آپ نہیں ہے۔ لفظ اللہ بھی وہ نہیں ہے، وہ ذات ہے، اور اللہ اسم ہے۔ صفات جتنا بھی اثر کرتی جائیں، ذات پھر بھی نہیں بنے گی، کیونکہ یہ حصہ ہے، تعارف ہے۔ آپ کے پاس ڈیمانڈ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ ایک چہرے کو دیکھنا ہے، اور اگر عکس نظر آیا تو وہ ذات نہیں ہے۔ ہر چند کے ذات اس کی اپنی ہے، صفت اپنی ہے، مگر آپ کی ڈیمانڈ اور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو اور ان کی بھی اطاعت کرو۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور تیرا دل بھی اس کا اپنا گھر ہے۔ اگر دل والا گھر خالی ہے تو خانہ کعبہ بھی خالی ہے، گمراہی کی بات ہو جاتی ہے۔ اور کہنا نہیں چاہیے کہ اگر تیرا دل آباد ہے تو یہی خانہ خدا ہے۔ صفت بہرحال انفینٹی کا حصہ ہے، لامحدود کا حصہ ہے، ہر چند کے انفینٹی اس کا حصہ ہے، مگر وہ نہیں ہے۔ اللہ رازق ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ اگر کوئی اللہ کو رازق سمجھ کر پیسے کی بات کرتا ہے اور اس لیے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور وہ شخص گمراہ ہو گیا۔ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے اور آپ کنفیوژن سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفات بھی ہیں کہ وہ رؤوف اور رحیم ہے، اور اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو بھی رؤوف اور رحیم کہا ہے۔ رازق اللہ ہے اور رازق انسان بھی ہے، قہار اللہ اور قہار انسان بھی ہے، رحمان اللہ اور رحمان انسان بھی ہے، رحیم اللہ اور رحیم انسان بھی ہے۔ تو صفات ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی کہا رؤوف اور رحیم، لیکن اللہ واحد ہے، نہ اس کا جمع نہ واحد۔ اللہ معبود ہے، رازق معبود نہیں ہے۔ معبود صرف اللہ ہے، ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی صفات ہیں وہ معبود نہیں ہیں۔ یہی ایک راز تھا جس کو آپ نے پہچاننا تھا۔ آپ صفات کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ذات کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کسی خانقاہ پر جاتے ہیں جہاں اللہ کی مہربانی ہے تو کیا مانگتے ہیں؟ اولاد اور پیسہ۔ سجدہ صرف اللہ کا کرنا ہے، وہ نور علی نور ہے، یہ ہے اس کا راز۔ ضرورت کے سارے سجدے غیر ہیں۔ آپ نے کتنی ہی عبادتیں کی اور ان سے اللہ کو نکال دیا۔ آپ نے اگر صفات سے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے تو مریض جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ شفا مانگ رہا ہوتا ہے، غریب آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ رزق مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا دوست ناراض ہو گیا، جدا ہو گیا، تو دوست کو قریب لانے کے لیے آپ اللہ کی یاد کو، آپ اللہ کی پاور کو ایووک کرتے ہیں۔ مانگنا تو ٹھیک ہے،
مگر عبادت اللہ کی کرنی ہے، شفا کی نہیں کرنی۔ اگر وہ قیامت تک شفا نہ دے پھر بھی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور بیمار ہونے کے باوجود آپ کی اطاعت میں فرق نہ آئے، غریب ہونے کے باوجود آپ کی اطاعت میں فرق نہ آئے۔ اللہ ہر حال میں اللہ ہے۔ مثلاً وہ ابھی رحمان ہو کر گزرا اور ابھی قہار ہو کر جلوہ دکھا دیا۔ آپ کا سجدہ ہر حال میں قائم ہونا چاہیے۔ مسائل حل کرانے والے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ خواہش پوری نہ ہو تو گلہ تو نہ ہو، بس آپ اپنی عبادتوں کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ بہرحال آپ اللہ کی عبادت کریں، صفات کی نہیں۔ اللہ کی صفات کو ہم سب مانتے ضرور ہیں، صفات کی اتنی عزت کریں جتنی اللہ کی۔ اطاعت کس کی ہوگی، سجدہ کس کا ہوگا۔ اب آپ کو ایک اور بات بتائی جائے، صفات کو ساری کائنات اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں، ذات کو نہیں مانتے۔ آپ نے ذات کو ماننا ہے۔ خالق اپنی مخلوق میں جلوہ گری کرتا رہتا ہے۔ رازق کے حوالے سے پوری کائنات چل رہی ہے، موت کے حوالے سے سب مانتے ہیں، موت کو سب مانتے ہیں، زندگی کو مانتے ہیں، لیکن اللہ عین اللہ آپ نے ماننا ہے۔ اگر وہ دے تو اللہ، نہ دے تو اللہ، ہر حال میں آپ نے ماننا ہے۔ آپ اور سوال کرو، میں منع نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوالوں کے بغیر بھی دیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا جائے، جو ہوتا ہے ہونے دو، مانگو طے نہ مانگو، ملے نہ ملے تب بھی آپ عبادت کرتے جاؤ۔ دیتا ہے کبھی اور کبھی نہیں دیتا، مگر اس اللہ کی عبادت کرتے جاؤ۔ وہ اللہ جو دیتا ہے کبھی وہی اللہ ہے جو نہیں دیتا۔ اکثر اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو رزق دیتا ہے۔ آپ ذات کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ غم اور تکلیف میں اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ غم اور تکلیف میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جبکہ اللہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ آپ کی شادیوں میں شامل نہیں ہوتے، غم میں کون شامل ہوگا؟ حالانکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی میں شامل ہونا آسان ہے۔ آپ زندہ رہیں، سب لوگ زندہ رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر میں خاص بات ہے، جب آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ، تو یہ بڑے راز کی بات ہے۔ لہٰذا جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جاؤ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح اپنی پسند کو خاموشی کے ساتھ چھوڑنا بڑا شکر ہے، بلکہ نمبر 1 شکر ہے۔ ناپسند کو خوشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ تو جو چیز آپ کو پسند نہ ہو اور آپ کے ساتھ ہو، آپ کے گلے کا خار ہو، تو پھر آپ اسے قبول کرو۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ کر جانا اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی تعریف کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، تو دراصل یہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اپنی حاصل چیز کو پسند کرو، اور یہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے اور اس میں آپ محبت سے گزر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی تعریف ہے۔ عبادت بھی اللہ کی تعریف ہے اور زندگی کو قبول کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو قبول کریں۔ تو راز یہ ہے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کس پر راضی ہے تو آپ خاموشی سے یہ فارمولہ استعمال کر لیا کریں۔ اگر آپ اللہ کی ہر بات پر دل سے راضی ہیں تو اللہ آپ کے ہر عمل پر راضی ہے۔ جس پر اللہ نے راضی ہونا ہوتا ہے اسے اپنے پر راضی کر لیتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش اور ہے، آپ کو ملا کچھ اور ہے، یعنی آپ نے جو چاہا تھا یوں تو نہیں چاہا تھا، اور پھر بھی آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ جن لوگوں نے جیل میں شکر ادا کیا ان کا شکر قبول ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ امامین علیہ السلام کی طرف سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بڑے تقرب کی بات ہے۔ غم میں سجدہ بڑے تقرب کی بات ہے۔ خوشی پوری نہ ہونے کے باوجود سجدہ کرنا بڑے مقام کی بات ہے اور بڑے قرب کی بات ہے۔ اس لیے جب خوشیاں نہ پوری ہوں تو آپ سجدہ کریں، اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب خواہش پوری نہ ہو تو سجدہ کریں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب زندگی ابتلا سے گزر رہی ہو، لوگ ہمدردی کر رہے ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ کر رہے ہوں اور کہیں کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو جس حال سے گزار تیری مرضی، یا اللہ میں تیری ہر مرضی پر راضی ہوں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم راضی ہیں اس قسمت سے جیسی جبار نے تیار کی ہے، تو وہ جو بھی عطا کرے آپ راضی رہیں۔ اس رضا پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہر فیصلے پر خوش ہو جائیں۔ آپ درمیان میں اپنا فیصلہ نافذ نہ کریں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔